پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کا ایک بڑا رچ تاریخی ورثہ ہے، ثقافت ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ایک بہتر مہذب معاشرہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک مسلسل ہم جنگ کی حالت میں ہیں، خاص طور پہ انتہا پسندی کے خلاف ہم نے بہت کوششیں کی، دہشت گردی کے خلاف ہم نے بڑی قربانیاں کی، ہم نے بہت سے کامیابیاں اس میں حاصل کی، لیکن ایک حالیہ لہر جو دہشت گردی کی اس وقت ملک میں نظر آتی ہے، اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، اور جو انتہا پسندی ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اس کو ہم کس طریقے سے اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں، یہ وہ بنیادی سوال ہے جو آج ہم اس پروگرام میں اٹھائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں وفاقی وزیر برائے نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر جمال شاہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ جمال شاہ صاحب تشریف آوری کا۔ انتہا پسندی پہ ہم کیسے قابو پائیں گے؟ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد تو بہت زیادہ یہ سر اٹھا چکا تھا۔ کامیابی ہم نے حاصل کی ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو قابو نہیں پا سکے ابھی تک؟ انتہا پسندی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ ایک ڈیپ سیٹ انسیکیورٹی، اپنے آپ کے بارے میں کلیئرٹی کا نہ ہونا، اپنے آپ کو پہچان نہ سکنا، اپنی شناخت کے بارے میں ٹوٹلی کنفیوز ہونا، اور آف کورس جو ارد گرد کی دوسری ڈیپریویشنز وغیرہ ہے وہ سارا کمپاؤنڈ کر کے آپ کو ایک انتہا پسند بناتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک انفارم ڈیسیجن میکر نہیں ہیں تو پھر آپ ولنریبل ہوں گے، اور چانسز زیادہ ہوں گے کہ آپ ایکسٹریم کی طرف جائیں۔ جہاں بھی آپ بہت زیادہ پریشر میں آ گئے تو آپ ایکسپلائٹ کیے جائیں، آپ کی فیکلٹیز ایکسپلائٹ ہوں، آپ کا ذہن جو ہے اس قابل نہ رہے کہ آپ وہ فیصلے کر سکیں جو نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے بہتر ہوں بلکہ آپ کے گرد و پیش کے لیے۔ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں جس معاشرے میں اس زمین کا انڈیجنس کلچرل نیریٹو فعال رہا ہے، بحال رہا ہے، وہاں یہ چیزیں بہت کم ہیں، اس لیے کہ نفوس کا جو تشخص ہے کلچرل وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور کلچرل تشخص اگر مضبوط ہوگا تو آپ کا قومی تشخص بھی مضبوط ہوگا، اور اس کا جو عکس ہے وہ اس طرح سے ظاہر ہوگا کہ آپ کے اندر ایک سینس آف اونرشپ پیدا ہوگی زمین کے لیے، معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، وطن کے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ولنریبل ہوں گے، اور جہاں کہیں سے آپ کو وقتی طور پہ ایک ریفیوج کا شائبہ ملے کہ وہاں جا کے آپ اپنے آپ کو امپاور کر سکتے ہیں، اپنی ناسودگی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، دولت کما سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، شارٹ کٹس میں آپ استعمال ہوں گے۔ تو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں، خاص طور پہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں ہمارے انڈیجنس کلچر نیریٹو کو بار بار ڈسمینٹل کیا گیا ہے، کیونکہ باہر سے جو حملہ قوتیں تھیں ان کو یہ پتہ تھا کہ سب سے مضبوط چیز جو آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہے ایز اے نیشن یا ایز این انڈیویجول، وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے۔ اگر آپ کی آئیڈینٹی انٹیکٹ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو، کلیئرٹی ہو آپ میں، اور آپ ایک انفارم ڈیسیجن میکر ہوں، تو پھر آپ ولنریبل نہیں ہوں گے، ایک آپ سوال ہے ایکسٹریمسٹ نہیں بنیں گے۔ سوال یہ کہ کیا یہ صرف ان علاقوں تک محدود ہے کہ جہاں پہ وسائل کی کمی ہے، لوگوں میں تعلیم کی کمی ہے، یا ہمارے جو تعلیم یافتہ طبقات ہیں، ہمارے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی بھی نہیں ہے، کیا ان تک بھی یہ سرایت کر چکی ہے، کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جرم جو ہے یا مجرم جو ہیں وہ صاحب رتبہ لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کمپرومائز زندگی کو ترجیح دی ہے، انہوں نے اپنے گرد و پیش کو سنوارا نہیں ہے، انہوں نے صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے باقی سب کو، اپنے گرد و پیش کو، باقی تمام لوگوں کو یعنی ناتواں کر دیا ہے یا ولنریبل کر دیا ہے۔ اصل بلیم تو ان کو جاتا ہے، ڈیسیجن میکرز کو، ہمارے جو اسمبلیوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ گڑبڑ ان میں ہے، اس لیے کہ اگر وہ گڑبڑ نہ ہوتی تو بہت پہلے یہ جو ہمارا کلچرل نیریٹو ہے یہ ری بلٹ ہوتا، اور معاشرے میں ایک مکالمے کی فضا پیدا ہوتی، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے، ایک دوسرے کے سائے سے ڈرتے نہ۔ اچھا، اس میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک اعلامیے کا دوبارہ سے اجرا کیا جو انہوں نے کئی سال پہلے جاری کیا تھا۔ 1800 سے زائد عالم علماء کے اس پہ دستخط ہیں، جس میں خود خوش حملوں کو حرام کہا گیا ہے، انتہا پسندی کے خلاف بات کی گئی ہے۔ آپ جیسے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو کھل کے اس پہ بات کرتے ہیں،
تو پھر لوگ کیوں بھٹک جاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اتنے اچھے لوگ موجود ہیں اور وہ جو باقاعدہ طور پر اس کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں، ایک کوشش بھی کر رہے میرا ہیں؟ خیال ہے کہ یہ اچھے لوگ جن کو آپ اچھے لوگ کہہ رہے ہیں ان کو تواتر سے تسلسل سے یہ کام کرنا چاہیے. کبھی ایک بخار کی صورت میں نہ کریں کہ یہ اچانک بخار چڑھ گیا اور انہوں نے فتوے دیے، سب کچھ دیا. مسلسل اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس میں بے انتہا گائیڈ لائنز ہیں. اگر اس کی پرچار شروع ہو جائے، یہ سارے علماء ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر امام بارگاہ میں اس خطبے کی پرچار شروع کریں کہ اس میں جو وزڈم ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کی پرچار کریں تو بہت بہتری آ سکتی ہے. اور اگر تقسیم جو وسائل کی تقسیم ہے وہ ایون ہو، برابر ہو، وہ ایک اور ڈیٹرنٹ ہے. اور رابطہ جو ہے یعنی لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ جو ہے مضبوط کیا جائے، ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، ٹھیک. تو یہ چیزیں خود بخود کاؤنٹر ہوں گی. آپ ایک دانشور ہیں، ایک آرٹسٹ بھی ہیں، آپ نے بھی مکالمے کی بات کی، لیکن یہاں پہ لوگ مکالمہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ کہیں ان کے منہ سے ایسی بات نہ نکل آئے کہ جو دوسرے طبقے کو بری لگ جائے اور اس کو شدید قسم کے کنسیکوینسز برداشت کرنا پڑیں. سو مکالمے کی جو فضا ہے یہ کس نے بنانی ہے؟ ہم نے بنانی ہے. ہم سے مراد جو مطلب صاحب دانش لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، میرا خیال ہے کہ پہل ان کو کرنی چاہیے. اس لیے کہ دوسرے تو آپ کے انتظار میں ہیں، وہ منتظر ہیں. آپ کا سارا معاشرہ تو انتہا پسند نہیں ہے نا. درست. کچھ لوگ ہوں گے جو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ انتہائی غیر محفوظ لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ مانسٹرز بن گئے تو سارا معاشرہ جو ہے ان کے تابع ہوگا. تو وہ جان بوجھ کے آپٹ کرتے ہیں مانسٹر بننا، اس لیے کہ مانسٹر ان کی نظر میں طاقتور ہے، وہ طاقت کے تابع لوگ ہیں. ذہنیت یہ ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو مکالمہ چاہتے ہیں وہ تابع نہیں ہوتے ہیں، وہ برابری کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. اب میں نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ درست، بالکل صحیح کہا. میرا خیال ہے کہ کوئی فرقہ انکار کر ہی نہیں سکتا. تو اس کی پرچار کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ٹیلی ویژن پہ روز اس پہ بات چیت ہو. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. اچھا، آپ یہ تو بات ہو گئی کہ انفرادی طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم ریاستی طور پہ، کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ انتہا پسندی کو واقعی ہم کوئی بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ سمجھتے ہیں، لیکن جس سیریسنس سے اس کو کمبیٹ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. ہماری پھر حکمت عملی کیا؟ آپ وفاقی وزیر ہیں، دیکھیں حکومت کی ایک حکمت عملی. ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں. جی. ٹیلی ویژن بہترین ذریعہ ہے کیونکہ گھر گھر میں یہ اسکرین جو ہے وہ روشن ہوتی ہے اور اسکرین سے آوازیں نکلتی ہیں، پیغامات نکلتے ہیں. ان پیغامات کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اس کی پروگرامنگ زبردست ہونی چاہیے. تمام ایسے لوگ پروگرامنگ کا حصہ ہوں جن میں سینس آف اونرشپ معاشرے کے لیے ہو، وطن کے لیے ہو، زندگی کے لیے ہو، جو زندگی کا احترام کرتے ہیں، جو ڈائیورسٹی کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، جو ایکوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں، جو پلورلسٹک ذہن رکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ پروگرامنگ کو ایک خاص رخ دیں، بہت زیادہ ہمواری آ جائے گی. یہاں ہیجان جو ہے برپا کیا جاتا ہے. ہر ٹی وی چینل جو ہے وہ ایک عجیب ٹون میں بول رہا ہوتا ہے. آپ کے جو بہت اچھے اینکر ہیں وہ بھی چیخ رہے ہوتے ہیں، ڈالر کی اونچی اڑان اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سلسلہ. لیکن جو بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں جن کو آپ کو مطلب گریں ایک ایک کر کے کھول دینا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اس طرف نہیں آتا ہے. پیشنس نہیں ہے. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے ہم ریٹنگ بڑھا لیں اور سیٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں. اور صحیح. مطلب حکومتی سطح پہ یا خاص طور پہ آپ کی وزارت کے ذریعے اس پر کیا اقدامات اس وقت جاری ہیں یا ہو رہے ہیں؟ اسپیسیفکلی ہماری وزارت جو ہے وہ بہت چھوٹی وزارت ہے. میں اس کو کمین وزارت کہتا ہوں، غربا کی وزارت، جس کے وسائل بہت کم ہیں، لیکن بنیادی نوعیت کی کچھ چیزیں ہیں جو شناخت سے متعلق ہیں. میں نے سب سے پہلا قدم جو اٹھایا ہے وہ بچوں کے لیے انڈیجنس کلچرل نیریٹو سے ہی ادھار لے کے، مستعار لے کے، انسپائر ہو کے ہم نے جو کہانیاں ہیں، پیرابلز ہیں، ٹنگ ٹوسٹرز ہیں،
ایڈیمز وغیرہ وغیرہ یہ ہم نے کنورٹ کرنا شروع کی ہیں تمام زبانوں کی، کسی ایک زبان اردو کی نہیں، پشتو، بلوچی، براوی اور چھوٹی سے چھوٹی زبان کی بھی ہم نے کہانیاں جمع کی ہیں اور بہت سارا مواد جمع کیا، اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں انٹو بیوٹیفل ویڈیوز، اینیمیشنز اور السٹریٹڈ کتابوں کی شکل میں، اور ہم چینل بنا رہے ہیں ایک ہیریٹیج چینل یا ورثہ چینل، نام ابھی ہم نے طے نہیں کیا ہے۔ اس میں پروگرامنگ ساری کی ساری وہ ہوگی جو لوگوں کو زمین سے جوڑ سکتی ہے بڑی آسانی سے، جو مکالمے پہ بلیو کرتی ہے، جو نیشنل کوہیژن کے لیے کام۔ اب یہ بچوں کے لیے بنایا اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں ایک بہت بڑے خلا کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، کہ ان بچوں کو، چاہے آپ کے بچے ہوں، میرے بچے ہوں، دوسرے تیسرے، ان کو انگریزی کی تمام رائمز یاد ہیں، تمام ٹنگ ٹوسٹرز یاد ہیں، اپنی زبانوں کا کچھ بھی نہیں ہے یاد۔ معنی یہ کہ شناخت کے اعتبار سے وہ بالکل خالی ہو گئے۔ جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ امپرسنل قسم کے لوگ بنیں گے، بہت ممکن ہے کہ زومبیز بن جائیں، ولنریبل ہوں، وہ کسی بھی یلغار کے سامنے فوراً ڈھیر ہو جائیں۔ ہمیں اپنی ینگ پود کو، جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہے، 65% آف دا پاپولیشن، ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، ان کی جو شناخت ہے وہ اسٹرینتھن کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ وہ کہاں ہیں، ان کو سچویٹ کرنا ہے، تاکہ وہ کمٹ کر لیں کہ ہم نے اپنی زمین کو گلزار بنانا ہے، کانٹے ہم نے نہیں بونے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ آپ نے ابھی ذکر کیا ہیجان انگیزی کا، اور خاص طور پہ جو میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی ہے یا جاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سیاست میں بھی گزشتہ چند سالوں سے ایک عجیب ایک چینج آیا، اور برا چینج آیا، کوئی اچھی تبدیلی نہیں آئی، اور اس میں وہ کلچر شاید انٹروڈیوس ہوا جو ماضی میں ہم اس نوعیت کا نہیں دیکھتے تھے۔ آپ نے بھی اس پہ کافی کام کرنے کی کوشش کی، آپ نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو پایا۔ اب الیکشن بھی آنے والے ہیں، تو کیا یہ وہی کلچر دوبارہ تو نظر نہیں آئے گا ہمیں؟ دیکھیں شہزاد، انٹالرنس کو اگر آپ دبائیں گے نہیں، کم نہیں کریں گے، بائی اسٹیٹک مینز، بائی زیادہ بہتر ذرائعوں سے، تو یہ چیز ٹکراؤ کی طرف ہی آپ کو لے جائے گی۔ جن سیاسی لوگوں کا یا سوچ کا آپ نے ذکر کیا، وہ انٹالرنٹ، غیر محفوظ لوگ ہیں۔ آپ اگر غیر محفوظ ہوں گے تو آپ برابری پہ کبھی بھی ڈائلاگ نہیں کریں گے کسی کے ساتھ۔ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ ویپنائزڈ ہوں، تاکہ دوسرا جو ہے اس کو آپ ختم کر سکیں۔ آپ اس کو جینے کا موقع نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے تھریٹ ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ ایک سمجھدار انسان ہیں، آپ پازیٹیو کنٹریبیوٹر ہیں معاشرے کے، انفارم ڈیسیجن میکر ہیں، تو پھر آپ چینج کے ایجنٹ بھی ہیں۔ آپ نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو سب کے لیے بہتر ہوں، صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں۔ تو یہ پارٹیاں جو ہیں یہ بھی غیر محفوظ پارٹیاں ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس الیکشن میں ہار گئے تو ہم ختم ہیں۔ یہ بلیو ہی نہیں کرتے لانگ سٹرگل پہ۔ یہ سینس آف انسیکیورٹی کیسے ختم ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں، سیاسی جماعتوں کی بات کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تواتر سے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، اور ایسے الیکشنز کے جس میں ریگنگ بالکل نہ ہو، ایسے الیکشنز کے جس میں پیسہ بالکل استعمال نہ ہو، تاکہ عام آدمی جو ہے وہ آپ کا ٹرو ریپرزنٹیٹیو بن سکے، قابل آدمی، عام سے مراد وہ۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک ملٹی بلینر ہیں، میں ایک عام سا مڈل کلاس آدمی ہوں، میں پالیٹکس کے لحاظ سے علامہ ہوں، رستو ہوں، آپ نے 2 لفظ بھی نہیں پڑھے ہیں، میں آپ الیکشن آتے ہیں، اور ایسے الیکشن کے جس میں آپ چیک نہیں کیے جاتے ہیں کہ آپ کتنے پیسے خرچ ہیں، کیا میں آپ کے سامنے جرات کر سکتا ہوں الیکشن لڑنے کی؟ تو یہ جو دولت کا غلط استعمال ہے، یہ ویسے ہی آپ کے جو ٹرو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو باہر دھکیل دیتا ہے، میدان سے نکال دیتا ہے۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ایسے جس میں یہ چیزیں چیک کی جائیں۔ خواتین آپ کے 53 یا 54% ہے، ہر پارٹی کو چاہیے کہ 53 یا 54% سیٹس خواتین کو دیں تاکہ وہ لڑیں۔ لینڈ ریفارمز وغیرہ ہوں، یہ سلسلے جو مطلب بنیادی مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک خوبصورت ہیومن بینگز کی بجائے مانسٹر بن جاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور لیکن اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں، انتخابات تقریباً 3 ماہ کی دوری پہ ہیں، اور نگران حکومت کے حیثیت سے یہ ایک بنیادی کام ہے الیکشن کمیشن کی معاونت اور صاف اور شفاف انتخابات کو انشور کرنا۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں،
کیا یہ ہم امید کریں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے اب تک ہونے والے انتخابات میں سے سب سے صاف اور شفاف ہوں گے؟ میں شہزاد ڈے ون سے اپنے جتنے بھی جرنلسٹ دوست تھے جب مجھ سے سوال کرتے تھے میں یہی کہتا تھا کہ انتخابات ضرور ہوں گے، جنوری فیبرری وغیرہ جو بھی ہے، لیکن ڈیلے نہیں کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ڈیلے کے ساتھ پھر بہت زیادہ مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ سوال یہ کہ یہ آئیڈیل انتخابات ہوں گے کہ نہیں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس حکومت کی یہ کوشش ضرور ہوگی کہ وہ پوری طرح سے اسسٹنس پرووائڈ کریں کہ بہتر سے بہتر انتخابات ہوں۔ ٹھیک، آپ نے ابھی وسائل کی تقسیم کا ذکر کیا، آپ کا تعلق بھی صوبہ بلوچستان سے ہے، بہت سی حکومتیں آئیں گئیں اور ہر دفعہ ایک نیا پیکج، نیا پیغام، نیا ایک حکمت عملی کے ساتھ آئے کہ بلوچستان کے عوام کی محرومیوں کو دور کرنا ہے، لیکن جو کامیابی حاصل کرنا ہے، جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ ہو نہیں پایا، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر وہ سپرفیشل پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں مٹھائیاں دینا، ٹافیز دینا، وہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو انگیج پیپل۔ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا گنجلک نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے پنڈی کے برابر آبادی ہوگی یا اس سے ذرا زیادہ ہوگی، اتنی چھوٹی آبادی کو انگیج کرنا اور ان کو پار کرانا، مشکلات سے باہر نکالنا ناممکن بات بالکل نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو کریٹ اپرچونیٹیز فار پیپل۔ ان کو یقین دلانا ہوگا کہ آپ ہی اپنی قسمتوں کے فیصلے کرنے والے ہیں، کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی مسیحا نہیں ہے۔ اور یہ باور کرانا بہت ضروری ہے کہ دے میٹر۔ اگر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ میٹر کرتے ہیں اور وہ تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ چینج کے ایجنٹ ہیں، اور ان کی انفارم ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ وقت لگے گا، آف کورس شارٹ کٹس کوئی نہیں ہے، لیکن نیک نیتی سے اگر سلسلہ چلے تو کبھی نہ کبھی یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی سیاست جو ہے بیشتر ادوار میں یا مواقعوں پہ وہ الیکٹیبل کی سیاست زیادہ رہی ہے۔ کسی سیاسی جماعت جو بڑی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے اس طریقے سے ان کا فٹ ہولڈ ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آیا، تو یہ بھی ایک وجہ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو دھکیل بھی دیا گیا تھا، ان کو میدان میں پوری طرح سے کھیلنے بھی نہیں دیا گیا تھا، زمانوں سے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ نے خود حل بتا دیا کہ اگر یہ الیکٹیبلز ایک طرف ہو جائیں جو کسی صورت ٹرو ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں کسی بھی صورت، تو پھر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جنون لیڈرشپ جب آئے گی، لوگوں کا درد رکھنے والے لوگ جب آئیں گے، جنہوں نے پرائز ٹیگ نہیں رکھا ہوگا اور شوکیسوں میں نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں نہیں بیٹھے ہوں گے، وہ ظاہر لیجسلیشن وہ لائیں گے جو لوگوں کے مفاد کے ہوں گے، اور بلوچستان کے لوگوں کے مفادات کو ایڈریس کرنا مشکل کام بالکل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے سب سے آسان کام بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ رائٹ، ایک آخری سوال، ابھی آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا اور آپ عرصہ دراز سے نوجوانوں کے ساتھ آپ کام کرتے آئے ہیں، انہیں پڑھاتے آئے ہیں۔ نوجوان، اور اس دفعہ جو ایک نیا ہم نے ایک فینومینن دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد، تقریباً 2 کروڑ نئے ووٹر ہیں، وہ نوجوان ہیں، لیکن نوجوانوں میں ہیجان انگیزی بھی پیدا کی گئی ہے گزشتہ چند سالوں سے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ان نوجوانوں کو صحیح راہ پہ دکھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یا حکومت کی کوئی حکمت عملی ہے، یا آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے اگلی منتخب جیسے میں نے حکومت کو؟ بچوں کے لیے انیشیٹو کی بات کی، اسی طرح منسٹری جو ہے نیشنل ہیریٹیج اور کلچر، ہم نوجوانوں کی انگیجمنٹ کا ایک پروگرام بنا رہے ہیں۔ 2 ہفتوں کے آرٹسٹ کیمپس ہوں گے، جس کا فوکس ہوگا معاشرے میں لیٹس سے کہ رائزنگ انٹالرنس کو کس طرح سے کامبیٹ کیا جائے۔ ٹھیک، اس ایشو کو ہم آرٹسٹیکلی ٹیکل کریں گے، ویژول آرٹس کے ذریعے، پرفارمنگ آرٹس کے ذریعے، موسیقی، لٹریچر، تھیٹر وغیرہ وغیرہ، سنیما، تاکہ ینگسٹر جو ہیں وہ اپنا اظہار کریں، پہلے اس مسئلے کو سمجھیں اور پھر اس کا اظہار کریں۔ یہ کیمپس جو ہیں میں نے بہت پہلے بھی کیے تھے، 2012 سے میں نے یہ شروع کیے تھے فیس آف کے نام سے، تب میں منسٹر نہیں تھا، اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کرتا تھا، لیکن اب اس منسٹری کے پلیٹ فارم پہ ہم یہ کریں گے، اور بڑے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ تمام شہروں میں ہو، اور میں بڑا آپٹمسٹ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ینگسٹر جو ہیں دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈریم،
ان سے اگر آپ نے خواب چھین لیے تو پھر وہ ٹائم بام بن جائیں گے. ان کو انگیج رکھنا، ان کے لیے مواقع پیدا کرنا، گروم کرنا ان کو، اسی میں حل ہے اس ملک کا. یہ سارے اگر ایک دانا ہو جائیں، ڈیسیجن میکر بن جائیں، کمٹ کر لیں کہ ہم نے کام کرنا ہے وطن کے لیے، تو ود ان نو ٹائم ریولیوشن آ جائے گا. بہت بہت شکریہ جمال شاہ صاحب، منسٹر فار کلچر اینڈ نیشنل ہیریٹیج ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. ایک وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال پہ. ساتھ رہیے گا. معاشرے میں امن و امان اور آباداری کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاقیات اور آداب معاشرت کو ملوث خاطر کر سکیں. اگر ہم غلط و غلط کہے بغیر اختلاف رائے کو تسلیم نہیں کریں گے تو معاشرے میں پرتشدد رویے اور انتہا پسندی جنم لیں گے. ہم معاشرتی آداب کو فروغ نہیں دیں گے تو ہمارا قومی تشخص متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا. اسی خدشے کے پیش نظر ہماری درسگاہوں، ہمارے محلوں، ہماری تنظیموں، ہمارے خاندان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم مہذب دنیا کے سنگ وطن عزیز کا مثبت تاثر اجاگر کر سکیں. یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین پروگرام میں. آج کی سب سے بڑی سیاسی خبر اور اس انتخابات کا، آنے والے انتخابات کا سب سے بڑا اس وقت سیاسی اتحاد آج وجود میں آیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ مل کر اگلا انتخاب لڑیں گے. ایم کیو ایم جو ہے وہ سندھ کے خاص طور پہ جو اربن ایریاز ہیں، شہری علاقے ہیں، ان میں ایک بہت اسٹرانگ ہولڈ رکھتی ہے، اور مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم اگر مل کر یہ انتخابات لڑیں گے تو یقیناً دونوں جماعتوں کو ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ حاصل ہوگا. اس کے علاوہ بھی ایم کیو ایم پاکستان کے دیگر علاقوں میں ایک اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے. سندھ کی بات ہو، پنجاب کی بات ہو، تو ہمیں بہت سارے جو سیاسی اتحاد ہیں یا سیاسی پوزیشن ہے سیاسی جماعتوں کی وہ واضح نظر آتی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے تو ابھی تک جو ہے وہ صورتحال اس طریقے سے واضح نہیں ہوتی کہ آیا کوئی ایک سیاسی جماعت اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت کے ساتھ یا ایک سادہ اکثریت کے ساتھ بلوچستان کے صوبائی انتخابات جیت سکے اور اپنی حکومت وہاں پہ بنا سکے. مسلم لیگ نواز کا وہاں پر کیا ارادہ ہے، بلوچستان کو وہ کس طریقے سے سیاسی طور پہ ٹیکل کریں گے، اس پر گفتگو کرتے ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جعفر مندوخیل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے صوبائی صدر ہیں. بہت بہت شکریہ جعفر مندوخیل صاحب. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. سر، آج بڑی خبر تھی ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اتحاد کی. بلوچستان میں بھی اب آپ کی سیاسی سرگرمیاں، آپ کے سیاسی مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. کن جماعتوں کو آپ اپنا اس وقت حلیف دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے انتخابات کے حوالے سے؟ بلوچستان کا جغرافیہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں ایک جماعت نہیں.
छोटी छोटी कई जमातें हैं। जाफर साहब, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा सिर्फ। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। जाफर मंदोखेल साहब के बाद आपकी जानिब में आता हूँ। जी जाफर मंदोखेल साहब। मैंने कहा बलूचिस्तान के एक बहुत बड़ा जोग्राफिया है, 43% ऑफ द कंट्री है, लेकिन आबादी इतनी नहीं है। यहाँ कई पार्टियां हैं, जिसमें हमारे लिए नजदीक पार्टी जो है, वो नजदीक तरीन लोग जो है वो पीके मैप वाले हैं, या जेयूआई वाले हैं, या नेशनल पार्टी वाले हैं। ये हमारे लिए नजदीक है। ये हम लोग, हमारी यहाँ इतिहाद नहीं हो सकेगी, यहाँ एडजस्टमेंट होगी हमारी। एडजस्टमेंट होगी कुछ एडजस्ट, जिस इलाके में हम एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकें, मुख्तलिफ पार्टियां सबके साथ किधरे एडजस्टमेंट होगी। ठीक। मेरा एक सवाल है, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से सवाल करके आपकी जानिब वापस आऊंगा। डॉक्टर साहब, क्या ज़रूरत पेश आई इस इत्तेहाद की जो आज हमने खबर सुनी, मुस्लिम लीग नून और MQM? फारूक सत्तार साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? राब्ता शायद मुनक़ता हो गया, दोबारा डॉक्टर फारूक सत्तार से राब्ता करते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है आपका जाफर मंदोखेल साहब? उनकी भी एक खासी बड़ा फुटप्रिंट है, हुकूमत में भी रह चुके हैं और अभी भी सियासी तौर पे बड़े मुतहर्रिक हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तो कल इनके इंतखाबात हुए और खालिद मक्सी साहब इनके सदर बन गए जी। और आपको जैसे ही पता है, मक्सी हमारे शुरू से करीब तर लोग हैं, और उस पार्टी में भी वो लोग हैं जो हमारे साथ माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों में रह चुके हैं। उनके साथ भी हमारी एडजस्टमेंट डेफिनेटली होगी कुछ ना कुछ एरियाज में, और मुश्तरका गवर्नमेंट अल्लाह बनाएंगे। इसमें माजी में हमने ये देखा कि एक फार्मूला और हुआ कि डॉक्टर अब्दुल मालिक ने 2.5 साल हुकूमत की, सनाउल्लाह ज़हरी साहब आए, एक वो फार्मूला भी था। आपके ख्याल में अब इस वक्त जो बलूचिस्तान के सियासी हालात हैं उनमें किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या इस तरीके से भी कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, या आप समझते हैं कि एक ही सियासी जमात को बड़े मैंडेट के साथ आना चाहिए? बेहतर ये होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रहे, चाहे जो भी लीड कर रहे, वो अपना 5 साल का प्रोग्राम लेकर के आए, ताकि वो प्रोग्राम बीच में ना जाए। और मुझे इस बार नजर में यही आ रहा है कि एक ही पार्टी लीड करेगी। और वो पार्टी आपके ख्याल में कौन सी होगी? पार्टी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग होगी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अक्सरियत में मुस्लिम लीग की आइंदा इंतखाबात में आएंगे। लेकिन माजी में आपके ख्याल में ऐसा हुआ कि सादा अक्सरियत के ज़रिए बग़ैर किसी सियासी जमात की हिमायत के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ ने हुकूमत बनाई हो? मुझे याद नहीं पड़ता, अगर है तो आप मुझे ज़रा गाइड कीजिएगा। नहीं, बलूचिस्तान में हमेशा कोalition गवर्नमेंट बनी। और इस दफ़ा भी आप कोलिशन गवर्नमेंट ही देख रहे हैं या अपनी जमात की सादा अक्सरियत देख रहे हैं? ज़रा इसको वजाहत कर दें। हमारी कोशिश होगी कि हमारी अपनी जमात ज्यादा से ज्यादा सीटें ले जाएं, लेकिन आगे मुझे कोalition गवर्नमेंट की नजर आ रही है। जी, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल वही है कि आज का जो ये एक सबसे बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद सामने आया है, क्यों ज़रूरत इसकी महसूस हुई? डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। देखें, हमारे 30-35 साल के सियासी जो हमारा तजुर्बा है, उसमें ये पहली बार हम ये देख रहे हैं कि मुल्क इस वक्त जिस नहज पर है, जो हालात का जबर है और लोगों में जिस कदर मायूसी और बेजारी है सियासत से, सियासी निज़ाम से, सियासी जमातों से, ठीक है ना। और उसमें देखें, सिर्फ अकेले सियासी जमातों का कसूर नहीं है, और अगर है तो सभी जमातों का थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कसूर है। लेकिन देखिए, हम बड़ी जिम्मेदाराना सियासत करते आए हैं। हमने जहाँ पहले ही हालात को समझ के अपने दरमियान एक यकजहती और इत्तेहाद कायम किया, तमाम MQM के बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा किया जनवरी 2023, और उससे एक अच्छी बेहतर मरदमशुमारी हुई निस्बतन। वो 3 करोड़ की आबादी तो नहीं है, लेकिन 2 करोड़ 5 लाख, और कराची सबसे ज्यादा तेजी से आबादी में बढ़ने वाला शहर साबित हुआ पहली बार, वरना लड़काना कश्मीर जाके बर्बाद होते थे। तो ये पहली मरतबा जब ये हुआ, हमने मेहनत की, उसके नताइज निकले। हल्का बंदियों में पहली मरतबा मरदमशुमारी, कई बेहतर मरदमशुमारी की वजह से कौमी असम्बली की एक सीट का इजाफा कराची में हुआ।
اور صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹوں میں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایشوز کو ایڈریس کریں, ان کے مسائل کے لیے کوشش کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ایم کیو ایم اور کراچی یا سندھ اسپیسیفک ایک سوال اگر پہلے کر لوں میں آپ سے. آپ نے گزشتہ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں آپ کی جماعت نے حصہ نہیں لیا, اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن اس حصہ نہ لینے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی پہ جنرل جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان پر کوئی اثر پڑے گا منفی؟ بالکل نہیں پڑے گا, اس لیے کہ ایم کیو نے ماضی میں بھی بائیکاٹ کیا تھا قومی اسمبلی کے الیکشن کا 93 میں, اور اس کے بعد صوبائی الیکشن 3 دن کے بعد لڑا, تو بالکل صورتحال جو تھی تبدیل شدہ تھی, اور لوگوں نے اسی جوش و جذبے کے ساتھ ایم کیو کو ووٹ دیا نا. اب آپ آ جائیں کہ دیکھیں انتخابات کا بائیکاٹ اگر اس لیے ہے کہ کوئی اصول ہے کہ ہم کیسے کراچی کا سودا کرتے, 50 سیٹیں پیپلز پارٹی نے کم کر دی, 20,000 پر اپنا ووٹ بینک بنایا, ہمارا ووٹ بینک 90,000 پہ, تو میچ شروع ہونے سے پہلے پیپلز پارٹی کو 500 رن دے دیے, اور ہم 500 رن خسارے سے شروع کرتے تو میچ کیسے برابری کا ہوتا. تو اس کا مطلب دیکھیں نا, ان کو جو سیٹیں ملی اسی لیے ملی کہ ان کے حلقے چھوٹے تھے, جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے حلقے بڑے تھے. تو جماعت اسلامی کی رائے ٹپکی تھی کہ بھائی اگر ایم کیو ایم نہیں ہوئی تو پھر ہمارا میل آئے گا, انہیں بھی لگ پتا گیا کہ وہ پانی میں کہاں کھڑے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے بائیکاٹ جینوئنلی کیا, کراچی کے کراچی والوں کے لیے کیا, ایک بنیادی اصول پر کیا کہ ہماری جو ہے وہ 50 سیٹیں کم کی گئی ہیں, تو کم سیٹوں پر ہم کیسے الیکشن لڑیں. ٹھیک, پوائنٹ ویل ٹیکن سر, پوائنٹ ویل ٹیکن. اب یہ جو آج سیاسی اتحاد آپ کا بنا ہے یہ ایکسپینڈ بھی ہو سکتا ہے, کیا دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں, یا بس ایک کلوز ڈیل ہے؟ دیکھیں یہ اتحاد نہیں, اشتراکی عمل ہے. اشتراک کہہ لیجئے, چلیں مشترکہ ایک حکمت عملی ہم طے کریں گے نا, اور ایک قومی اتفاق رائے کے لیے ایک چارٹر تیار کریں گے تاکہ دوسری جماعتوں سے بھی بات کی جا سکے نا. تو کیا پیپلز پارٹی کی شمولیت بھی ممکن ہے اس میں؟ دیکھیں قومی چارٹر میں تو مشترکہ اگر حکمت عملی ہے تو اس میں تو کسی جماعت کو اپنی طرف سے میں باہر تھوڑی رکھ سکتا ہوں. اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس نے 15 سالوں میں ناانصافی کی, ظلم کیا, کراچی کو تباہ برباد کیا, کھنڈر بنا دیا, ایک بوند اضافی پانی نہیں دیا, اور کراچی کو 1500 ارب کا بجٹ ہو تو 40 ارب روپے دیے, اور اگر 200 ارب کا بجٹ ہو تو 40 ارب دیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 ارب میں بھی اگر 40 ارب دیے, اگر پیپلز پارٹی ریئلائز کرتی ہے کہ قومی اتفاق رائے میں یہ ساری باتیں آئیں گی, اور پیپلز پارٹی کو اللہ سے بھی توبہ کرنی پڑے گی, اور دیہی سندھ کے عوام سے بالعموم اور شہری سندھ کے عوام سے بالخصوص معافی مانگنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب بھائی جی بھائی کہ ہم نے ماضی میں یہ غلطی کی, ہم نے اپنی ذات کے لیے, ہم نے اپنے مفادات کے لیے, گروہی سیاسی ذاتی, ہم نے 15 سال ان کا بیڑا غرق کیا, اب یہاں آئے قومی ایجنڈے پر ہمارے سر آگے بڑھے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے اور جو آپ کا اشتراک مسلم لیگ نواز کے ساتھ, اس سے تو یہ تاثر لیا جائے گا کہ خاص طور پہ سندھ میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نواز اگر آپس میں اکٹھے ہو کے, چاہے وہ ایک مشترکہ لائحہ عمل ہو, کوئی قومی ایجنڈا ہو, وہ پیپلز پارٹی اپنے خلاف اس کو دیکھے گی, ایک الائنس بن گیا ہے, تحریک انصاف اس کو اپنے خلاف دیکھے گی, سو پھر کیسے آپ باور کرائیں گے کہ کوئی یہ نیشنل کاز ہے؟ دیکھیں ایک وقت تھا 2002 میں غالباً, جب لندن میں پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان, تو باقی سیاسی جماعتوں کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ بھئی ان کے بغیر کیسے ہو گیا, تو بعد میں ان کو بھی شامل کیا گیا, لیکن ایم کیو کو نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور اتنی ساری جماعتوں نے پہلے 2008 میں حکومت بنائی محترمہ کی شہادت کے بعد, ٹھیک ہے نا, اور پھر ایم کیو کو اپوزیشن میں رکھا, لیکن پھر کراچی کی اہمیت کو کیسے نظر انداز کر سکتے, اور اگر ایم کیو کا بڑا مینڈیٹ کراچی کا سندھ کے شہروں کا ہے تو کیسے آپ ایم کیو کو نظر انداز کریں گے؟ حکومت میں شامل کرنے کی بات نہیں کر رہا, بلکہ کراچی کی اہمیت کو کیسے نظر انداز, کراچی کی سیاسی ڈائنامکس کو کیسے نظر انداز کریں گے. کراچی کے عوام جو 4,000 ارب کا ٹیکس دے, 40 ارب کی خیرات ملے, 400 ارب کا ان کا حق ہے بھائی. اب تو مردم شماری میں 2 کروڑ 5 لاکھ کی آبادی آ گئی, صحیح کی مناسبت سے کراچی کو فنڈز ملنے چاہیے.
تو وہ تو پیپلز پارٹی کو قومی اتفاق رائے میں ماننا ہوگا, قومی چارٹر میں ماننا ہوگا. تو آئیں ان باتوں پہ سائن کریں پوری دنیا کے سامنے. ایک آخری سوال, آپ نے ابھی 16 ماہ ایک حکومت کا آپ حصہ رہے, پی ڈی ایم کی جو ایک حکومت تھی, مسلم لیگ نواز کیونکہ پرائم منسٹر ان کے تھے تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی. کیسا ایم کیو ایم کا ایکسپیرینس رہا اس مختصر مدت میں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہی ارینجمنٹ جو ہے اگلے انتخابات کے بعد, اگر آپ لوگ اکثریت لینے میں کامیاب ہو گئے, دوبارہ آ سکتی ہے سامنے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم اقتدار میں شامل ہونے یا اقتدار اس کے اصول کے لیے نہیں گئے تھے آج لاہور نا. اور دوسری بات, ہم خود نہیں گئے تھے, ہم انہوں نے مدعو کیا تھا کہ آئیں تو ذرا بیٹھے اور گفتگو کریں. صحیح. میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کے درمیان گفتگو اگر ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس سے کوئی امید اس سے پیدا ہو رہی ہے, تو اسے تو ملکی سلامتی, بقا اور سیاسی استحکام اور مضبوطی کے لیے اسے خوشائن سمجھنا چاہیے. تو سیاسی جماعتوں کا بیٹھنا, عوام کے مسائل, گیس کی لوڈ شیڈنگ, بجلی پانی کے مسائل, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, ان مسائل پر بات اگر کریں, اور صرف یہ نہ کہ انتخابات میں کس طرح ہمیں جانا. ہاں, انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی ہوگی, لیکن انتخابات کے بعد جو حکومت کو چیلنجز ہیں وہ کیسے حل کریں گے آپ سن لیں. جو میری پریس ٹاک ہے آپ سن لیجیے, اس میں میں نے کیا کہا. جی بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق ستار, متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما, ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ آج کا یہ جو نیا اور سب سے بڑا اس وقت تک کا سیاسی اتحاد یا اشتراک جیسے انہوں نے تصحیح کی سامنے آیا ہے مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم کے مابین, اس کے خد و خال کیا ہوں گے اور کیا اس میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی شمولیت اختیار کر سکیں گی یا نہیں. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. قصے جو کبھی بیان نہ ہوئے, ثقافتیں جو کبھی عام نہ ہوئیں, کوہ و دشت میں چھپی دلچسپ داستانیں کی ہے جن کی پرورش رازداں فضاؤں. میں ہوں عرفان ملک اور میں لے کر جاؤں گا آپ کو ایک ایسے سفر پہ جہاں ملیں گی انکہی داستانیں, تاریخ کے رنگ, دل فریب رہن سہن. سفر کریں گے ہم برف زاروں سے نیلگوں پانیوں تک اور دکھائیں گے ایسے مقامات جو ہیں وطن کی پہچان, پہچان پاکستان.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں طاہر نعیم ملک صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ ملک صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کا میں تجزیہ چاہوں گا کہ آج جو ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نواز کے مابین ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, تو بظاہر آپ کو کس قسم کے الائنسز نظر آ رہے ہیں؟ کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی یا مسلم لیگ کاف آپ کو ایک طرف کھڑی نظر آئے گی, نون لیگ جے یو آئی اور اب ایم کیو ایم آپ کو ایک طرف کھڑی نظر آئے گی, یا یہ آگے چل کے سارے کے سارے جو ہے مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی بھی بنا سکتے ہیں؟ مشترکہ حکمت عملی بنا سکتے ہیں, لیکن انتخابات کے موقع پہ اس کا غالب امکان کم ہے. تو یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے ایم کیو ایم کا, یہ ہے کہ کراچی ایک اربن شہر ہے اور وہ پاکستان کا, نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا کے 80 ملکوں سے اس کی آبادی زیادہ ہے. تو اس شہر کا جو ایم کیو ایم کا ایک رائے ہے ایشو کہ اس کو جو فوکس جس طرح سے ملنا چاہیے وہ نہیں ملا, تو وہ فیڈرل پارٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں, ایک ایسی پارٹی کی طرف کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ میں ان کو جو فیڈرل گورنمنٹ سے توقعات ہیں اور جو ایشوز ہیں وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ میں, پروونس میں رہ کے وہ اس طرح فوکس کراچی کو نہیں ملتا جو فیڈرل لیول پہ ہوتا ہے. تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی حلیف رہی ہے, کولیشن پارٹنر رہی ہے, اور وہ کیو لیگ کے ساتھ بھی رہے ہیں, وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی رہے ہیں. ایک سیکنڈ روکنا چاہوں گا, ہارون شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اکانومسٹ ہیں, فارمر چیئرمین بھی ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب. طاہر نعیم ملک صاحب سے بات کر کے آپ کی جانب میں آتا ہوں. جی ملک صاحب آپ مکمل. تو ان کا یہ بیسیکلی یہ ہے کہ کراچی میں وہ کمپیٹیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے اور ایک دو مذہبی جماعتوں کے. تو ان کا یہ جو ڈیسیجن ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب کی سیٹیں الیکٹورل پالیٹکس میں پنجاب ڈیسائیڈ کرتا ہے. 148 سیٹس پنجاب کی. تو کراچی کے جو انہوں نے ایک سمارٹ موو یہ کی ہے کہ ایم کیو ایم اگر ایک پنجاب کی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ایک مین سٹریم پارٹی یا فیڈرل لیول پہ ہے اس کے ساتھ وہ ایک اشتراک. لیکن آپ ملک صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو پیپلز پارٹی جو کہ نون لیگ کے خلاف بھی آج کل گفتگو کر رہی ہے, ایم کیو ایم کے خلاف تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک ہسٹری ہے, نون لیگ کے ساتھ بھی ایک ہسٹری ہے, تو وہ سمجھے گی کہ آج کا جو یہ اشتراک ہوا ہے, اتحاد ہوا ہے, یہ اسپیسیفکلی ہمارے خلاف ہے کہ ہماری جو ہے وہاں سے سیٹیں کم کی جائیں خاص طور پہ. یہ بالکل وہ یہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے. اصل میں پالیٹکس میں جو ہے میکسیمم شیئر ہر پارٹی لینے کی کوشش کرتی ہے. تو پیپلز پارٹی کا یہ انٹرسٹ ہے کہ گزشتہ انتخابات میں جو سپیس پی ٹی آئی کو ملی ہے اس دفعہ وہ کلیم کریں. صحیح. اور ایم کیو ایم کی یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ ان کا جو ووٹ ڈیوائیڈ ہوا ہے, اب جو مختلف دھڑے اکٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ڈاکٹر فاروق ستار ہیں اور اس میں سابق میئر مصطفیٰ کمال ہیں, تو اس ووٹ بینک کو کمپیکٹ کیا جائے. اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب بھی خود کراچی سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. تو یہ جو سیاست ہے کہ ہو گیٹس واٹ وین اینڈ ہاؤ, یہ انٹرسٹ میکسیمائزیشن کی پالیٹکس ہو رہی ہے. تو وہاں کمپٹیشن ہے ان کا پروونشل لیول پہ, لیکن وہ ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے میکسیمم شیئر اور بینیفٹ, اور پیپلز پارٹی اگر اعتراض بھی کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ کل پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آئے یا کولیشن میں آؤ. ٹھیک. ہارون شریف صاحب اب جو ہم بات کرتے تھے پولیٹیکل سرٹنٹی انسرٹنٹی, تو جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا سیاسی جماعتیں اب تیاری کرنے لگیں, اتحاد بننے لگے. دوسری جانب ہم نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے, نفسیاتی مختلف جو اس کی سطح ہے وہ عبور کرتی چلی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام کی طرف جو ہے امید ہماری تھی وہ زیادہ روشن ہونے لگی ہے. ہارون صاحب. جی, اینی کائنڈ آف سرٹنٹی, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے بہت دفعہ, وہ جو ہے اکنامک ٹرانزیکشنز جو ہولڈ پہ ہوتی ہیں ان کو ریلیز کرتی ہے اور لوگ فیوچر کی طرف اپنا جو ہے ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے. نہ صرف سٹاک مارکیٹ, آلدو سٹاک مارکیٹ کوئی ایسا اکنامک انڈیکیٹر بڑا نہیں ہے, لیکن ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں کچھ ایریاز میں, اپیرل میں, فارماسیوٹیکل میں پازیٹیوٹی دکھائی دے رہی ہے. اسی طرح کچھ انفلیشنری پریشر ریلیٹیولی کم دکھائی دیا پچھلے ماہ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو کانفیڈنس دیتی ہیں. جہاں کیونکہ آپ ابھی سیاسی بات کر رہے تھے, دیکھیں زیادہ اہم چیز اس وقت یہ ہے کہ جو الیکشن کی تیاریاں ہیں اس کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک اکنامک ریوائیول کے اپنے لیڈ پوائنٹس کو عوام سے شیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو جوڑ توڑ ہے یہ اگر تو پاور پالیٹکس کی بیس پہ ہوتا ہے
تو وہ تو جیسے پاس میں ہوتا رہا، لیکن اگر اکنامک انٹرسٹ مرج ہوتے ہیں تو وہ ملک کے لیے بہت خوش آئیں۔ اچھا ہارون صاحب، اسی پہ ایک سوال ہے سر، مطلب ہر سیاسی جماعت اپنا منشور پیش کرے گی، کچھ نے کر دیا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ہم نے ایسی سیاسی جماعت یا الیکشن سے پہلے ان کے جو مینیفیسٹوز آتے ہیں دیکھے ہوں کہ جس میں باقاعدہ ایک اکنامک ریکوری کا فریم ورک ہمیں دیا گیا کہ یہ سٹیپس ہیں 1 2 3 4 جو ہم نے اٹھانے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اول تو اس پر پوری طریقے سے عمل نہیں ہوتا اور ہمیں صحیح طور پہ بتایا نہیں جاتا کہ کس کے پاس سب سے بہترین اکنامک پلان ہے۔ جی، یہ جو آپ کی بات بڑی اہم ہے اور اس کے لیے میڈیا کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ اگر آپ کو علم ہے جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں پر اکنامک پرائرٹیز کے اوپر، سوشل پرائرٹیز کے اوپر جو لیڈرز ہیں وہ خود آ کے ڈیبیٹ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی میں اس طرح اس مشکل صورتحال سے ڈیل کروں گا یا کروں گی۔ اب یہ اس وقت ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کے انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز ہیں اس کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہاں پر کوئی اکنامک سیریس تھنک ٹینک یا باڈیز پارٹی کے اندر ایک تو موجود نہیں ہے، دوسرا جو ابھی بھی جو تھنکنگ ہے اولڈ سکول کی کہ ہم نے الیکشن جو ہے وہ برادری کی بیس پہ، جوڑ توڑ کی بیس پہ، پیسے کی بیس پہ اور یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بیس پر جیتنا ہے۔ میرے حساب سے اب وقت ہے کہ آپ جو ہے میڈیا والے، جو ہمارے ووٹرز ہیں اور جو ہمارے پاور کے بروکرز ہیں، وہ اکنامک پرائرٹیز کی بات شروع کریں اور پریشر بلڈ کریں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی اس موقع پہ یہ ممکن ہے کہ آپ معیشت کے بنیادی اصولوں کی بنیاد پر الیکشن لڑیں؟ کیا ہماری فری مارکیٹ اکانومی جو ہم ایک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہوگی، ریگولیشن زیادہ ہوگی، ہم کس طرف جائیں گے، سوشلزم کی طرف جائیں گے، چائنا کا ماڈل فالو کریں گے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو الیکشن ہے صحیح پیورلی جو ہے وہ معاشی اصولوں اور بنیاد پر لڑنا ہے، سیاسی جماعتوں کو لڑنا چاہیے، اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟ لاسٹ کوسچن۔ جی شہزاد، ابھی ہم لوگ پولیٹیکل پارٹیز جیسے میں نے عرض کیا اور جو انسٹیٹیوشن اور سٹیک ہولڈر ہیں غالباً اس کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہمیں ڈائریکشن وہ لینی ہے بڑا کلیئرلی کہ اگر پہلے جو تھا منشور کے اندر اکنامک ترجیحات بہت کم ہوتی تھی، اب وہ پرومیننٹلی سامنے آنی چاہیے۔ آپ دیکھیے پچھلی حکومت کا سب کا مسئلہ کیا ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، انفلیشن ہے، جابز ہیں، آپ کی ایکسپورٹس کے اندر ڈکلائن ہے۔ اب یہ چیزیں فور فرنٹ میں لانے کی ضرورت ہے سب سٹیک ہولڈرز۔ کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ 1 منٹ؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑی اچھی انہوں نے یہ بات کی کہ اس وقت تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اکنامک ریفارم ایجنڈا پہ، اور جو ہمیں ٹیررزم کا ایک نئی سرج آئی ہے اور چیلنج ہے ہماری اسٹیٹ کو سیریس، اس پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ الائنسز ہوتے ہیں، جوڑ توڑ ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک مینیفیسٹو اور اکنامک ریفارمز اور دیگر جو ڈسکورس ہے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ اب جلد ہی شروع ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہارون شریف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔